اجڑے ہوئے چمن کو پھر سے بسا دیے ہیں، فصلیں بہار کا یوں مژدہ سنا دیے ہیں، صحرا خشک دل کو گلشن بنا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان ساڑھے 10 ہوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہے۔ کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے گئے، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے گئے، ان کے بجز ہے کس کی مان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک نے آپ نے جو دیکھا یہ ابھی کا سین تھا، میں سلام کر سکتا تھا پہلے بھی، لیکن کچھ لوگ سو رہے تھے نا، ان کے اوپر سلام کرتے تو ان کی تھوڑی نیند خراب ہو جاتی۔ تو بائی دا وے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہر صبح ایک نئی کہانی لے آتی ہے اور ایک نئی چیزیں آ جاتی ہے زندگی میں، روز ایک نیا سفر ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہے آج ڈے 5 ہے، تو آج سے تھوڑا الگ کریں گے بلاگ۔ میں نے سوچا جب پوری چیزیں میں پہلے سے ایسا کر سکتا ہوں تو میری کچھ روٹین ممبئی میں جو تھی وہ چھوٹ گئی ہے۔ روٹین میں لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیز ہوتی ہے، پیسہ کمانا، ادھر گھومنا، روز کا جم جانا، لوگوں کی روٹین میں یہی ہوتا ہے، لیکن میری روٹین میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزوں سے میں نے بہت پہلے ہی ٹاٹا کر دیا ہو۔ تو میری روٹین میں ایک ایسی چیز تھی جس کو میں نے آج 6-7 دن سے میرا وہ چیز ہی بند ہے۔ وہ چیز یہ تھی کہ جب میں صبح اٹھتا تھا تو گھر سے نکلنے کے پہلے صلاۃ التوبہ کی نماز ادا کرتا تھا، اس کے بعد قرآن پاک پڑھتا تھا اور پھر گھر سے نکلتا تھا، لیکن بٹ ابھی یہاں آنے کے بعد وہ چیز بند ہو گئی ہے۔ تو ہمیں اسے چالو کرنا ہے تاکہ لوگ بھی سمجھے صلاۃ التوبہ ہوتی کیا ہے۔ صلاۃ التوبہ کی نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نفل نماز، تاکہ گناہوں کی معافی ہو، اور راحت میں بھی عشاء کے بعد اسے پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے، اور سونے سے پہلے سورہ ملک بھی سن کے سونا چاہیے تاکہ قبر کا عذاب کم ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اور قرآن پاک تو ہمیں روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہماری کامیابی اور آخرت ساری چیزیں اسی میں ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ، آج تو جمعہ ہے، بہت لیٹ ہو جائے گا، تو آج ہی اسٹارٹ کریں گے۔ تو ابھی سب سے پہلے میں جاتا ہوں، فریش ہو جاتا ہوں، پھر آ کے آپ سے ملتے ہیں، اور جو کریں گے صبح سے لے کے شام تک سب آپ دیکھیے۔ اور دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی ویڈیو دیکھیے، ویڈیو دیکھ کے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ کو دین سیکھنا ہے ریئلٹی میں، تو میرا انسٹاگرام پہ چینل ہے دستگیر شیخ کر کے، اس پہ 1,00,000+ فالوور ہے۔ پہلے زیادہ تھے، اسلامک ویڈیو ڈالنے لگا تو کم ہو گئے، 2,00,000 کے آس پاس فالوور تھے پہلے، اور ٹک ٹاک پہ تو پوچھو ہی مت، 6-7 ملین پہ چلے گیا تھا میں۔ تو بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ لوگوں کو جہالت پسند ہے، اور جہالت کا زمانہ ہے، اور آخرت اور کامیابی، آخرت کی کامیابی وہی ہے جس نے اللہ کا کام کیا، رسول اللہ نے جو ہمیں دیا اس پہ قائم رہنے والا کامیاب ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو میری جو آئی ڈی ہے نیچے میں ڈال رہا ہوں، یہ نام ہٹتا ہی نہیں، دستگیر شیخ جو میرا پیج ہے اس پہ آپ جائیں گے، وہاں پر نیک عمل چینل ہے، جہاں پر ڈیلی حدیثیں آتی رہتی ہے اور ڈیلی ویڈیوز آتی ہے۔ کچھ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوتی، 30 سے 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، کیونکہ باعث لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ غسل کیسے کرتے تو نماز کہاں سے ہوگی جب غسل ہی نہیں ہوا۔ غسل کے فرائض، شرائط، مکروہات، ساری چیزیں آپ کو وہاں ملے گی،
اور کیا بولتے ہیں نماز کے شرائط فرائض، مطلب بہت ساری چیزیں، بہت ساری بولے تو ارے بہت ہی سادہ ڈیلی اپڈیٹ ہوتا ہے. بٹ ابھی یہاں آیا ہوں تو میں وہاں کچھ ڈال رہا نہیں ہوں، وہاں صرف ویڈیوز آ رہی ہے وہ شاعری وغیرہ میں. تو وہ نیک عمل آپ جوائن کریں. میں انشاءاللہ شاید کل سے اپلوڈ کرنا وہاں پر شروع کروں. وہاں پر ڈیلی روٹین میں حدیثیں آتی ہے، زندگی کیسے جینی ہے، ہر چیز کے مسائل، ہر چیز کے شادی سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے شادی تک کے مسائل ہم الحمدللہ دار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور ناٹ فیک، دس از ریئل. اور ساری چیزیں جو حدیث پاک میں ہے وہی ڈالتے ہیں، اور جو سنی ہے وہی دیکھتے ہیں. تو سنیوں حضور کے ہر کام کو کرنا ایک سنت ہے ہمارے لیے. تو میرا کام ہے آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچانا. آپ کو اگر فالو کرنا ہے تو فالو نہیں کر سکتے تو آپ وہ پیج آنا اور جانے میں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو مل جائے. مطلب ایسی چیز اپلوڈ ہوتی ہے کہ دل خوش ہو جائے گا. تو میرا کہنا ہے کہ آپ میرا نیک عمل چینل جوائن کر لے. دستگیر شیخ پیج پہ جاؤ گے تو دیکھو نیچے کی طرف نیک عمل دکھ رہا ہے، اس پہ کلک کرو اور جوائن کر لے. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں تھوڑے دیر بعد. اللہ حافظ. چلے باہر کا یوں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں کو اب تک وضو کرنا نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ تو اسے جو ہماری نو ہے یہاں پر ٹچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کس کا ٹچ نہیں زاگ والی آنکھیں کرتی ہے دید باری، پیارے نبی کی آنکھیں ہر غم سے ہو گئی ہے ٹھنڈی ہماری آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. سیاہ کے رنگ سے اب مٹ جائیں ہم کہیں نہ، دشوار ہو گیا ہے اس کیفیت میں جینا. قلب غزی جھلا دو اے والی مدینہ. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار. الحمدللہ فریش بھی ہو گئے ہیں، نماز بھی ہو گئی ہے، قرآن پاک بھی ہو گیا ہے. بس ہوا نہیں ہے تو وہ ناشتہ نہیں ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بہت سے بیانوں میں ہم بھی جو بیان سننے جاتے ہیں بہت سی مسجدوں میں، اور ہم نے جہاں سنا تو وہاں کہتے ہیں کہ صبح جب گھر سے بندہ سورہ یاسین پڑھ کے نکلے تو اس کا دل ایسا جاتا ہے کہ پوچھو مت. کیونکہ قرآن شریف کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے. اگر آپ کے دل کو سکون میں زندگی بھر، دن بھر اور زندگی بھر بھی گزارنا ہے تو سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ پہ بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں میں. اب بعض لوگ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا وہ بات کرنے میں بیزی ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں جمعہ کا خطبہ کیا ہے. بولا گیا ہے جب بھی خطبہ چالو ہو
مسجد میں تو جہاں کھڑے ہو وہاں کھڑے رہ جاؤ, جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے رہ جاؤ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے گناہ کر رہے ہیں اور اسے عام کر رہے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے کہ خطبے کے بیچ میں بات کرنا. اگر کچھ بولنا بھی ہے تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں, باقی بات نہیں کر سکتے خطبے کے بیچ میں. تو یہ یاد رکھیں, جب بھی خطبہ مسجد میں چالو ہو تو خاموشی سے اسے سنیں, اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے, اے لوگو, اے ایمان والو, جب بھی ہماری آیتیں پڑھی جائے تو اسے خاموشی سے سنیں تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یاد رکھیں. تو اسی طرح جب بھی خطبہ مسجد میں چالو ہو تو پلیز کوشش کرے. کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. تو یہ نوٹس کرنا کہ کبھی بھی خطبہ چالو ہو تو جہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھ جائے خاموشی سے, یا جگہ نہیں ہے تو جگہ ڈھونڈ کے بیٹھ جائے, لیکن بات نہ کرے. جزاک اللہ خیر. ملتے ہیں کھانے کے اور ناشتے کے پاس سیدھا مسجد میں انشاءاللہ تعالی. اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے گئے. کونین میں ہے تیرے جود و کرم کا چرچا, تیری سخا کا دریا حاتم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. معزز مکرم دوستوں, بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو دیکھ لیتا لاریب وجد میں پھر وہ بھی پکار اٹھتا میرے کریم سے. گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے, گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے گئے. دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے گئے. جس راہ ہم چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں. جس راہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ابھی کھانا کھا کے اٹھے ہیں اور بہت سے کام کیے, اور زندگی میں فرسٹ ٹائم مسجد کے پیسے بھی گننے کا موقع ملا. یہ سب بمبئی میں نہیں ملتا, لیکن جسے مل گیا اس کی قسمت ہے. یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا. تو یہ ساری چیزوں کے لیے احسان ماننا اور شکر کرنا اپنے لیے اچھا ہے, کیونکہ جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ شکر ادا کرو, بیمار رہو, کچھ بھی رہے. شکر جس دن ادا کرنا سیکھ گئے اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیا آپ نے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ ان کو جو تکلیف دی گئی تھی رب کی طرف سے, لیکن آپ کے زبان سے کبھی یہ بند نہیں ہوا. جب زبان بھی درار آ گئی تو آپ نے ایسا لیٹے لیٹے رب کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ میسیج تھا. آج کی جنریشن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ شکر کا مطلب کیا ہے. تو شکر ادا کرے اور رب کی نعمتوں کا
دل کھول کے اظہار کریں. تو دیکھتے ہیں اور بھی آج کام بہت سارے کام ہوں گے آج. تو آخر تک ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کیجیے اور جزاک اللہ خیر. لبوں کی ہے لذت تیرے در کی مٹی لبوں کی ہے لذت تیرا ذکر خواجہ میرے روح کی راحت تیرا ذکر خواجہ میرے روح کی راحت تیرا روٹ جانا مصیبت مصیبت تیرا روٹ جانا مصیبت مصیبت تیرا مان جانا تو عالم میں عزت تیرا مان جانا تو عالم میں عزت میرا خواجہ مجھی سے اگر اٹھ جائے میرا تو سے رشتہ میرا ٹوٹ جائے خواجہ او میرا خواجہ جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازل ارے وہ دشمن ازل عمر ذرا گہر میں چلے پتا چلے گا کیا حسین ہے مولا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین لائٹ ہی چلے گئی. ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. تو ابھی ہمارے یہاں لائٹ چلے گئی ہے تو ابھی ہے نا ابھی ہم جو نا کام کر رہے ہیں یہاں ہمارے اکبر بھائی یہ پوری لائٹ جا کے 20 منٹ ہو گیا ہے اور اذان بھی ہو گئی ہوگی. آواز تو نہیں آئے گی کیونکہ مائک بند ہوگا. عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے تو چلتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے. نہ کوئی دوسرا حسین ہے مولا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین ہے ہدایت حسین پہ عمل کرو اے مومنو رہیں گے ہمیں بارش پہ یقین رکھو اے مومنو قبول ہوگی ہر دعا قبول ہوگی ہر دعا کسی سے کیوں ڈرے بلا ہمارا واسطہ حسین ہے مولا حسین ہے ہمارا واسطہ حسین ہے. دو جہاں میں رب نے جن کو رحمتوں کو سر دیے سوکھی لکڑی کو جنہوں نے تیگ کے سر پر دیے جن کے ہاتھوں میں خدا نے کنز و بحر و بر دیے جن
کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو پڑھ کے عباس دلاور کا قصیدہ دیکھو مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ نبی کا ہے ایک نام چار یاروں میں مولا علی کا ہے ایک نام چار یاروں میں مولا علی کا ہے ایک نام پنجتن میں بھی شیر خدا کا ہے مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا چلے بہار کا یوں